الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب صدق اللہ العظیم۔ چار رجب المرجب 1436 ہجری مطابق 24 اپریل 2015 آج روز جمعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کے قائل بہرحال اگر کوئی مثبت سوچ رکھتا ہے انسان تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے قائل ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بھی نہیں بھیجتا، صرف انسان کو جو اللہ نے پیدا کیا ہے اس کی پیدائش ہی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ پیغمبر کو اوپر سے اللہ تعالیٰ نے احسان کے طور پر بھیجا، ورنہ ہی تو حجت پوری ہو چکی تھی انسان کے لیے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ کی وحدانیت ہر چیز سے ظاہر و باہر ہوتی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے نفس کے اندر، تمہاری جان کے اندر، تمہارے باڈی کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہر ایک چیز سے ظاہر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس روئے زمین پر یا زمین و آسمان کے نظام میں کوئی دوسرا ایک اور اللہ ہوتا تو یہ نظام درہم برہم ہو جاتا۔ جیسے کسی ایک ملک میں دو بادشاہ نہیں سما سکتے، ایسے ہی اس دنیا کے نظام میں کوئی دوسرا بادشاہ نہیں سما سکتا۔ اگر وہ سماتا تو یہ نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اللہ فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، مختلف الہ ہوتے، بہت سارے بادشاہ ہوتے، بہت سارے معبود ہوتے تو نظام درہم برہم ہو جاتا۔ ایک کہتا کہ اس وقت موسم گرم ہو رہا ہے، بارش ہونی چاہیے، دوسرا کہتا کہ نہیں یہ بارش کا موسم نہیں ہے۔ وہ دونوں آپس میں ہی لڑتے جھگڑتے رہتے۔
ایک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس نظام کو چلانے کے لیے ضروری ہے کہ ایک نظام ہو جس میں کوئی مخل نہ ہو، کوئی اس میں مشورہ دینے والا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کسی کے مشورے کے محتاج نہیں ہے، فعال لما یرید ہے، وہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا، جو میں چاہتا ہوں وہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ تم زمین اور آسمان کی تخلیق میں غور کرو، ان فی خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کی تخلیق میں غور کرو کہ زمین اس کو ٹھہرانے کے لیے اللہ پاک نے چاروں طرف پہاڑ کو گاڑ دیا، اور اس زمین کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی بھاری بھرکم مخلوق کو پیدا کر دیا ہے، اور پھر اس زمین پر ہم کو بسایا ہے، اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بنا کسی کھمبے کھوٹے کے برقرار رکھا ہے، اور کب سے رکھا ہے وہ اللہ ہی کو پتہ ہے، اور کب تک اس کو باقی رہنا ہے یہ بھی اللہ ہی کو پتہ ہے۔ تو اتنی بڑی قدرت کا مالک اللہ ہے، پھر وجہ کیا ہے کہ جو انسان اللہ کو واحد نہیں مانتا۔ جب آیت کریمہ نازل ہوئی مدینۃ المنورہ میں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو مشرکین مکہ بڑے متعجب ہوئے کہ لو جی اتنے سارے معبودوں کی ہم پوجا کرتے تھے، یہ ایک معبود کہہ رہا ہے کہ بس ایک کی پوجا ہوگی، یہ تو بہت سمجھ سے بالا تر بات ہے۔ ہمارے باپ دادا اور ہمارے اجداد انہی بتوں کی پوجا کرتے ہوئے آئے، اور یہ کون سا نیا دین لے کر آ گیا؟ چنانچہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مشن سے روکنے کے لیے سارے مشرکین مکہ ابو طالب کے پاس آئے، کہنے لگے کہ دیکھو جی تمہارا بھتیجا جو ہے یہ باز نہیں آتا، اور یہ اپنے مشن کو آگے بڑھاتا ہی چلا جا رہا ہے، آپ ان سے کہو، آپ ان کے بڑے ہو، آپ ہمارے بھی بڑے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں اور اس کام کو چھوڑ دیں۔ تو ابو طالب نے بلایا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو، چونکہ آپ کی پرورش میں رہتے تھے ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، فرمایا کہ بیٹا دیکھو تمہارا چچا بہت بوڑھا ہو گیا ہے، ضعیف ہو گیا ہے، مکے والے مجھے پریشان کرتے ہیں کہ میں اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، ایسا کرو کہ تم ان باتوں سے باز آ جاؤ۔ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ سارے معبودوں کو چھوڑ کر جس کی پوجا آبا و اجداد کرتے تھے صرف ایک اللہ کی پوجا ہوگی، یہ کسی کے سمجھ میں بات نہیں آتی ہے، لہٰذا آپ اس کام کو چھوڑ دو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چچا کی بات کو سنتے رہے، سننے کے بعد فرمایا کہ حضور بس آپ کی بات ختم ہو گئی؟ فرمایا جی۔ فرمایا کہ دیکھو دنیا کی ساری دولت ایک طرف اور میرا یہ مشن ایک طرف، یہ مشن تو میرا چلتا رہے گا، میں بھیجا گیا اسی لیے ہوں کہ میں لوگوں کو وحدانیت سمجھاؤں۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر میرے سیدھے ہاتھ میں سورج کو لا کر رکھ دیا جائے اور الٹے ہاتھ میں چاند کو لا کر رکھ دیا جائے اور پھر مجھ سے کہا جائے کہ تم اپنے اس پیغام کو پہنچانے سے رک جاؤ، تو خدا کی قسم میں اس سے رک نہیں سکتا۔ جب اپنے بھتیجے کی اس عزم کو دیکھا تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ چلو بیٹا جو تم کر رہے ہو وہ تم کرتے رہو۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نماز پڑھ رہے تھے، والد محترم گزرے سامنے سے، ابو طالب گزرے، انہوں نے دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، کہنے لگے علی کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ کو یاد کر رہا ہوں، چونکہ حضرت علی بچپن میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ایمان لا چکے تھے۔ مشہور ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کیا، مردوں میں بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔
غلام میں زید ہیں غالباً. تو بہرحال تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے ہنسی بھی آتی ہے والد محترم کی بات سن کر. میں نماز پڑھ رہا تھا تو انہوں نے مجھے دیکھا. کہنے لگے تم یہ کیا کر رہے تھے؟ کہنے لگے یہ میں اللہ کو یاد کر رہا تھا. کہنے لگے ساری باتیں تو سمجھ میں آتی ہیں لیکن یہ جو تم سجدے میں جاتے ہو سرین اوپر ہو جاتی ہے سر نیچے کر دیتے ہو. کہنے لگے یہ ہم سے نہیں ہوگا بھائی, یہ ہم سے نہیں ہوگا کہ ہم اپنا سر نیچے کر دیں, سردار ہو کر سر نیچے کر دیں, سرین اوپر کر دیں. حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات سے ہنسی آئی کہ بتاؤ اللہ کو سجدہ کرنے کو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ سرین اوپر ہو گئی اور سر نیچے ہو گیا, یہ ہم سے نہیں ہونے کا. اس کے باوجود بھی حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ بیٹا آپ نے جو کرنا ہے وہ کرو, اب جب تک میری زندگی ہے تمہاری طرف کوئی انگلی سے اشارہ بھی نہیں کر سکتا. اور یہی ہوا کہ جب حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم ہوا, بہت ہی افسوس ہوا, بہت رنجیدہ ہوئے. آپ کے ایمان کے بارے میں اختلاف ہے. جمہور کا قول تو یہ ہے کہ ایمان انہوں نے قبول نہیں کیا حضرت ابو طالب نے, لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آخری وقت میں انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا. بہرحال ایمان اسلام کے اوپر ان کا احسان ہے, یہ تو ہر ایک انسان جانتا ہے کہ اسلام کے اوپر بڑا احسان ہے ان کا کہ انہوں نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حفاظت کا پورا بندوبست کیا. اور آپ کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگ جرأت نہیں کر سکتے تھے کہ آپ کو آسانی سے پریشان کر دیں. آپ کے انتقال کے بعد بہت پریشان کیا. اسی لیے کہا گیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا حضرت ابو طالب کا جب انتقال ہو گیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام بہت غمزدہ رہنے لگے. اسی سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انتقال ہوتا ہے کہ دونوں محسن تھے آپ کے. حضرت خدیجہ سب سے پہلی عورت ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ایمان لاتی. آپ نے پیغام پیش کیا اور حضرت خدیجہ نے ایمان قبول کر لیا, اور ساری دولت شادی کے بعد ساری دولت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے ڈال دی. بہت بڑی تاجرہ تھی. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے. حضرت خدیجہ کی زندگی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری کوئی شادی نہیں کی, جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی عمر سے 15 سال بڑی تھی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر اس وقت 40 سال تھی جب نکاح ہوا تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود ہی پیغام بھیجا تھا ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح کو جناب حضرت ابو طالب نے پڑھایا تھا. بہرحال وہ واقعہ الگ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحدانیت کی تعلیم کو لوگوں کو برملا دیا اور آپ اعلان کرتے چلے گئے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, اے لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ. اس کی وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی مشقتیں آئیں, بڑی پریشانیاں آئیں. طائف کا وہ سفر کتابوں میں آج بھی لکھا ہوا ہے, اور آج بھی حدیث کی کتابیں موجود ہے کہ ہمارے نبی کو کیسی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا. خود مکے میں رہتے ہوئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال کے لیے آپ کا بائیکاٹ کر دیا گیا اور آپ کو شعب ابی طالب میں بند کر دیا گیا. 3 سال مانے رکھتے ہیں, بہت لمبی مدت ہوتی ہے, اور سارا مکہ آپ کے خلاف ہے اور آپ شعب ابی طالب میں اپنے خاندان کے ساتھ ہیں. کتابوں میں آتا ہے کہ وہاں سے بچوں کے رونے کی بلکنے کی بھوک کی وجہ سے آواز آتی تھی اور اہل مکہ سنتے تھے اور ہنستے تھے کہ یہ مر رہا ہے. لیکن اتنی مشقت برداشت کرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مشقت سے, اس مصیبت اور پریشانی سے نجات دی, تو پھر آپ ہی آپ تھے ساری دنیا میں, اور آج بھی آپ ہی آپ ہیں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, آپ کے ذکر کو اتنا بلند کیا کہ بس بلند ہی ہوتا چلا گیا. مقام محمود وہ مقام ہے جو کسی کو عطا نہیں کیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کیا جائے گا. وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّ, ہر اذان کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحدانیت کو سمجھانے کے لیے کتنی مشقتیں برداشت, اللہ کی ذات کو سمجھانے کے لیے
کتنی مشقتیں برداشت کی اہل مکہ، مشرکین مکہ اور دیگر لوگوں نے آپ کو کس قدر پریشان کیا، لیکن آپ اپنے مشن سے کبھی نہیں رکے، کرتے چلے گئے۔ اور آج ہم ہیں کہ ہماری زندگی میں خود دین نہیں آ رہا ہے، ہمارے زندگی میں خود وحدانیت نہیں آ رہی ہے۔ وحدانیت کا عقیدہ بہت مضبوط طریقے سے ہمارے دلوں میں راسخ ہونا چاہیے۔ اگر وحدانیت کا عقیدہ ہمارے دلوں میں مضبوط طریقے سے راسخ ہو جائے گا تو ہم کوئی بھی چیز اللہ سے مانگنے میں نہیں ہچکچائیں گے۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی تم اللہ سے مانگو، اللہ نظام بنائے گا۔ دنیا دارالاسباب ضرور ہے لیکن قدرت اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ ہی چلاتے ہیں۔ کس کے دل کو کس طرف مائل کرنا ہے، کس کی ضرورت کہاں سے پوری کرانی ہے، وہ سارا نظام۔ اب ایک ہوا ہے، دیکھ لیجیے، آپ ابھی سنیں گے آیت کریمہ میں کہ ہوا، یہ ہوا جب تیز چلتی ہے تو یہی ہوا جب قوم عاد پر آئی طوفان بن کر آئی، اور ابھی آپ نے پڑھا ہوگا کل کے اخبار میں کہ سارا علاقہ بہار بنگال کا یہ کس قدر ہوا کی زد پر تھا، ساری فصلیں تباہ ہو گئیں، 25,000 لکھا اس میں کہ گھر مکان اڑ گئے، ٹین شیڈ ہوتے ہیں، جھوپڑیاں ہوتی ہیں، وہ سارے بھاگ گئے۔ خود ہماری خالہ زاد بہن کا ایک مکان تھا ٹین شیڈ، وہ بیچاری گھر میں بیٹھی رہی ہے، وہ سارا مکان اڑ گیا اس کا۔ کہ عجیب، وہی ہوا جس کے لیے انسان، وہ بہت گرمی ہو رہی ہے تھوڑی سی ہوا آ جائے مزہ آ جائے، اسی ہوا کو جب اللہ حکم دیتا ہے اور جب وہ ہوا اللہ کے حکم سے عذاب بن کر نکلتی ہے تو پھر کوئی روکنے والا نہیں ہوتا اس کو۔ وہ طوفان قوم عاد پر آیا، ہمارے نبی نے فرمایا کہ میری مدد اللہ نے کی ہے بعد صبا کی کے ذریعے سے، اور دبور کی وجہ سے قوم عاد کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ بادل چھائے آسمان میں، قوم عاد نے دیکھا، خوش ہو گئے، اب تو بارش ہونے والی، وہ بارش کیا ہوگی؟ بس جب وہ ہوا چلی تو بس جتنے نافرمان تھے اللہ تعالیٰ نے سب کو نابود کر دیا، ختم کر دیا۔ اور وہی ہوائیں سلیمان علیہ السلام کے تخت کو لے کر اڑ رہی ہے، کہیں نہیں پھینکتی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام صبح سفر شروع کرتے تو 1 مہینے کی مسافت کے سفر کو صبح میں مکمل کر لیتے، ایسے ہی شام کو سفر کرتے تو 1 مہینے کی مسافت کو شام میں مکمل کر لیتے۔ وہی ہوا ہے، اب وہی ہوا جب غزوہ خندق کے موقع سے مسلمان چونکہ پریشان تھے اس وقت اور کافر سے لڑائی تھی، اللہ تعالیٰ نے ہوا بھیجی، اور ہوا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین مکہ اور دشمنان اسلام کے خیمے پلٹ دیے، ان کی ہانڈیاں جو چولہے پہ رکھی ہوئی تھیں سب پلٹ گئی، وہ بھاگے سب دم دبا کے، اس قدر ہوا تیز تھی۔ اور برابر میں مسلمان ہیں، ان کا کچھ نہیں ہے، اسی ہوا کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد ہو رہی ہے اور اسی ہوا کے ذریعے سے کافروں کے پیر اکھڑ گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہوا جو ہمیں نظر نہیں آتی ہے اور اس کے اوپر کس قدر کنٹرول ہے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا، علماء فرماتے ہیں کہ اس طوفان میں اس قدر ہوا کی روانی تیزی تھی اور بارش کی تیزی تھی کہ جو کنٹرول کرنے والے فرشتے ہیں ان کے ہاتھ سے اس کی لگام چھوٹ گئی، ان کے قبضے سے باہر ہو گئی، وہ اللہ تعالیٰ براہ راست کنٹرول کرنے لگے۔ تو یہ ہوائیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کیا اس میں نہیں جھلکتی؟ اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ہوا کے اندر بھی، آسمان کے اندر بھی، زمین کے اندر بھی، ان کشتیوں کے سمندر میں چلنے کے اندر بھی اللہ فرماتے ہیں ہر ایک چیز میں میری وحدانیت ہے۔ تم دیکھو تو صحیح، ایک سوئی تم ڈالو پانی کے اوپر ایک دم سے نیچے چلی جاتی ہے، چھوٹا معمولی سا لوہا ڈالو ایک دم اندر چلا جاتا ہے، ٹنوں من بھاری اتنا بڑا جہاز، اتنی بڑی کشتی، اور اس میں رکھی ہے اور دنیا بھر کے سامان لاد کر یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں مہینوں کی مسافت طے کر رہی ہے اور وہ ڈوبتی نہیں۔ لیکن جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو پھر بڑے سے بڑے جہاز کو اللہ منٹ سے پہلے غرق کر دیتا ہے، بڑی سے بڑی کشتیوں کو اللہ تعالیٰ فوراً سے پہلے غرق کر دیتا ہے۔ بڑے دعوے ہوتے ہیں
فرمایا کہ جب کافر لوگ بھی کشتی کے اوپر بیٹھتے ہیں فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ کہ جب یہ کشتی پر بیٹھتے ہیں تو نیچے ان کو پتہ ہے کہ سمندر ہی سمندر ہے، اور اوپر دیکھتے ہیں تو آسمان ہی آسمان ہے، اور اوپر سے ہوا کے تھپیڑے اس کو لے جا رہے ہیں۔ تو وہ کافر جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، وہ مشرک جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں، ان تک کی زبان پر صرف اور صرف اللہ ہی کا نام ہوتا ہے۔ اب کیوں وحدانیت کے قائل ہو رہے ہو تم؟ اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، خالص اللہ کو پکارتے ہیں اس وقت جب وہ کشتی پر اور جہاز پر بیٹھتے ہیں، پانی کے جہاز پر۔ لیکن جب اللہ فرماتے ہیں ہم نجات دیتے ہیں، اس کو کنارہ لگا دیتے ہیں خیر و عافیت کے ساتھ، وہ ایک دم سے شرک پر اتر آتے ہیں، پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ جیسے آج ہماری حالت ہے، مصیبت آ جائے تو تسبیح چھوٹتی نہیں ہاتھ سے، نعمت مل جائے تو مسجد کا راستہ ہی بھول جاتے ہیں۔ کوئی نظام چل رہا ہے ہماری زندگیوں میں، مصیبت آ گئی تو بس تسبیح ہی تسبیح، اور راحت آ گئی تو بس پھر کہاں کی نماز، کہاں کی تسبیح، کہاں کی تلاوت، پھر تو بس پیسوں کا حساب ہی نہیں لگ پاتا صحیح سے، فیکٹری کی فائل ہی بند نہیں ہوتی۔ ابھی جب اللہ تعالیٰ تھوڑی سی فائل میں کھچاؤ پیدا کرتے تھے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، انعام دیا تو عبادت سے مکر گئے، اور جب مصیبت ڈالی تو اب واویلا مچانا شروع کر دیا، وہ بھائی مارے گئے۔ تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انعام دے کر آزماتے ہیں، اور بعض وقت اللہ تعالیٰ انعام کو چھین کر آزماتے ہیں کہ میرا بندہ میرے انعام کے دینے سے اتراتا تو نہیں ہے، اور چھیننے سے ناشکری تو نہیں کرتا ہے۔ اگر دونوں حال کے اندر یہ اعتدال رہتا ہے ہمارے ایمان کے اندر۔ جنید بغدادی علیہ رحمہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان کے سامنے آیا قاصد، انہوں نے کہا کہ حضور جو مال تجارت لے کر جہاز آ رہا تھا وہ غرق ہو گیا۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ، کیا فرمایا؟ الحمدللہ۔ کافی سارا مال تھا، قاصد نے کہا غرق ہو گیا، آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ قاصد آیا، اس نے کہا کہ نہیں وہ خبر غلط تھی، وہ آپ کا مال بالکل محفوظ ہے۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ تو وہ قاصد نے کہا کہ جب وہ مال غرق ہو گیا جب بھی الحمدللہ، اور جب قاصد نے بتایا کہ مال غرق نہیں ہوا جب بھی الحمدللہ، دونوں میں الحمدللہ کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ جب تم نے مجھے خبر دی کہ میرا مال تجارت غرق ہو گیا تو میں نے کہا الحمدللہ، اللہ کی تعریف، اس نے دیا اس نے لے لیا، میرا اس میں کیا تھا؟ پھر جب تم نے کہا کہ نہیں محفوظ ہے مال، تو پھر میں نے کہا الحمدللہ، وہ دے تعریف اسی کی ہے۔ میں نے اپنے ایمان کو دیکھا اس وقت کہ میرے ایمان کی سطح کیا تھی، کہ اگر ڈوبنے سے میرے ایمان میں یار کیا ہو گیا، اگر یہ ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان کی جو سطح ہے وہ کچھ کمزور ہے۔ فرمایا کہ جب ڈوبنے کی خبر دی جب میں میرا ایمان اسی سطح پر تھا، جب تم نے مال نہ ڈوبنے کی خبر دی، محفوظ ہونے کی خبر دی، جب بھی میرے ایمان کی سطح وہی تھی۔ میں نے ہر حال میں کہا الحمدللہ، کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایمان عطا کیا کہ اگر چھن جائے کوئی چیز، اور قرآن بھی اس چیز کو کہتا ہے، اسی معیار پر ہمارا ایمان چاہیے۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، یہ جو مصیبت ہم ڈالتے ہیں تمہارے اوپر تاکہ یہ جو چیزیں تم سے چھن جاتی ہیں اس کے ختم ہو جانے پر تمہیں افسوس نہ ہو، تم یوں کہو کہ بھئی اللہ نے دیا تو اللہ نے لے لیا، اس میں ہمارا کیا ہے؟ اگر اللہ ہم کو ہی چھین لے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ناگہانی آفت ایک دم سے اچانک آ جاتی ہے، انسان تصور نہیں کر سکتا، تو ایسے موقع سے ہم کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آدمی چل رہا ہے اچھا خاصا اور ٹھوکر لگی، گر گیا اور کچھ سے کچھ ہو گیا، تو جانا تھا اس کو گھر، وہ پہنچ گیا اسپتال، تب اس میں ہمارا اور آپ کا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، نظام تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو فرمایا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ
ولا تفرحوا بما آتاکم، جو کچھ میں دے رہا ہوں اس میں تم اتراؤ مت کہ دیکھو جی میں نے کیا کر لیا، تم نے نہیں کیا ہے، اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے، اور اگر کوئی چیز میں چھین لیتا ہوں تو تم اتنا افسوس نہ کرو کہ مر جاؤ۔ جھٹکا لگتا ہے وہ الگ بات ہے، ہر ایک آدمی کا ایمان جنید بغدادی والا ایمان نہیں ہو سکتا، کمزور ایمان ہے ہمارا، افسوس تو ہوتا ہی ہے، لیکن اس افسوس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرنا ہی چھوڑ دیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میری وحدانیت کے قائل تمہیں بہرحال ہر حال میں ہونا ہی ہونا ہے، دیکھو تم ذرا غور کرو۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان کی تخلیق میں اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے آنے جانے میں، اس کے اختلاف میں کہ دن ہے تو پھر رات آ گئی، اب صبح ہو گئی، اب یہ صبح چلتے چلتے شام کو پہنچے گی اور پھر رات ہو جائے گی، اور پھر رات گزرتے گزرتے صبح ہو جائے گی۔ یہ نظام چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے نظام چلا رکھا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا اللہ نے کہ دن کو دن ہی کر دے اللہ قیامت تک، تو رات کون لے کر آئے گا؟ نہیں لا سکتا کوئی، سکون کہاں سے ملے گا تمہیں؟ اور رات کو اللہ رات ہی رات کر دے تو پھر تم اٹھو گے کیسے؟ اندھیرا ہی اندھیرا رہے گا، روشنی کیسے ملے گی تمہیں؟ اللہ نے دونوں نعمتوں کو عطا کر کے فرمایا کہ یہ نظام ہے کہ بنا کسی کے چلائے یہ رات کیسے آ جاتی ہے، اور بنا کسی کے کہے یہ دن کیسے آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ہے جو اس کو چلا رہا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ والفلک التی تجری، اور کشتیوں میں جو کہ سمندر میں چلتی ہیں، بما ينفع الناس، جو لوگوں کی فائدے کی چیزوں کو ادھر سے ادھر پہنچاتی ہیں۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها، اور پانی میں جو آسمان سے اللہ پانی اتارتا ہے۔ اب پانی کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا جہاں حکم ہوتا ہے وہیں بارش ہوتی ہے، جب وہ کسی علاقے میں بارش ہو رہی ہے اور کسی علاقے میں بالکل خشکی ہوتی ہے، بعض ٹائم برابر سے بارش گزر جاتی ہے، ادھر خشکی رہتی ہے ادھر بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ بادل بھی اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ فلاں علاقے میں، فلاں بستی میں اور فلاں سرزمین پر آپ نے برسنا ہے، تو وہیں جاتے ہیں وہ بادل برسنے کے لیے۔ حالانکہ ٹنوں من اس میں پانی ہوتا ہے، اور کوئی آدمی چاہے کہ اس میں سے پانی کو نکال لے، نہیں نکال سکتا۔ اور جب اللہ کا حکم ہوتا ہے پھر وہی بادل بارش کے قطرے ایسے برساتے ہیں کہ بعض اوقات جو سیلاب کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جیسے ابھی حال فی الحال میں کشمیر میں شکل بنی تھی۔ تو فرمایا وما انزل اللہ من السماء، اور اللہ تعالیٰ نے پانی میں جس کو اتارا ہے آسمان سے، اس کے اندر بھی اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کی تخلیق کے شاہکار ہے یہ۔ فاحیا به الارض بعد موتها، ایک زمین مر جاتی ہے، بالکل خشک ہو جاتی ہے، بنجر ہو جاتی ہے، پانی اس میں آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہریالیاں اس میں اگا دیتا ہے۔ فبث فیہا من کل دابہ، اور پھیلائے اس میں یعنی زمین میں ہر قسم کے جانور، دابہ کہتے ہیں زمین کے اوپر جتنی چلنے پھرنے والی وہ جو چیزیں ہیں وہ دابہ ہے۔ ویسے بڑے جانور کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن یہ سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، ہر ایک چیز، ہر وہ چیز جو زمین پر چلتی پھرتی ہیں، ان سب کی رزق رسانی کی ذمہ داری میرے سر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ذمہ لیے ہوا ہے، سب کو رزق دیتا ہوں۔ چھوٹی سی چیونٹی ہے، کیا بساط ہے اس کی، لیکن اس کی بھی رزق، اس کی بھی غذا کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے۔ وہ اتنا بڑا شیر ہے جس کو روزانہ گوشت چاہیے، اس کا بھی نظام اللہ نے کیا ہوا ہے۔ اتنا بڑا ہاتھی ہے، اس کو بھی چاہیے رزق، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام کیا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے کہیں سے، تو غالباً جب ان کو حکم ہوا کہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر تم کوہ طور پر جاؤ، تو ان کو لگا دل میں خیال سا گزرا کہ میری بیوی کا کیا ہوگا۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ سامنے ایک بڑی سی چٹان ہے، مارو اس پہ ڈنڈا۔ لاٹھی رہتی ان کے پاس، انہوں نے لاٹھی ماری، اور جب لاٹھی ماری انہوں نے، لاٹھی مارنے کے بعد وہ چٹان پھٹ جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، اس میں سے دوسرا پتھر نکلتا ہے، اس کے اوپر بھی لاٹھی مارتے ہیں، وہ بھی ٹوٹتا ہے، تیسرا پتھر نکلتا ہے، اس کے اوپر لاٹھی مارتے ہیں، پھر وہ ٹوٹتا ہے۔ تو
تو اندر ایک کیڑا ہے جو اندھا ہے اور اس کے منہ میں ہری پتی ہے۔ 3 پتھروں کے اندر رزق رسانی کیسے ہو رہی ہے، کیسے اللہ رزق پہنچا رہا ہے؟ تو اللہ نے بتایا کہ دیکھو جو پتھروں کے اندر ایک کیڑا ہے، معمولی سا کیڑا ہے، اس کی رزق رسانی، اس کی روزی بھی اللہ تعالی پہنچا رہے ہیں۔ تو تم تو اللہ کے اشرف المخلوقات میں سے ہو، تمہاری رزق رسانی کے لیے تو اللہ پاک نے ویسے بھی ساری دنیا کی چیزوں کو لگا رکھا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جتنی چیزیں بنائی ہیں اللہ نے وہ تمام کی تمام چیزوں کو تمہاری خدمت میں لگا رکھا ہے۔ اتنا بڑا سورج ہے، زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا سورج ہے، اور سورج کو اللہ تعالیٰ نے لگا رکھا ہے ہماری خدمت کے لیے۔ بتایا کہ جس مقام پر سورج ہے جس سے ہمیں سب کچھ فائدہ پہنچ رہا ہے کہ چاند سے وہ تقریباً 10,000 کلومیٹر اوپر ہے، اگر چاند کی جگہ پہ سورج آ جائے تو زمین پر کوئی ہریالی نہیں اگے گی۔ تو یہ سطح کس نے مقرر کی ہے، یہ دوری، یہ فاصلہ کس نے مقرر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کل قیامت میں سورج کو سوا نیزے کے قریب کر دیں گے، چھوٹا فاصلہ رکھیں گے، ہر آدمی پریشان ہوگا۔ ابھی اللہ تعالیٰ سورج کو قریب کر دے تو زمین پر کوئی گھاس نہیں اگے گی، لیکن اللہ نے ایک سطح مقرر کی ہے، ایک فاصلہ مقرر کر دیا ہے کہ چاند نے یہاں رہنا ہے اور سورج نے یہاں رہنا ہے اور ستاروں کو ادھر رہنا ہے۔ کہ وہ شمس والقمر بحسبان، وہ گھومتے رہتے ہیں۔ والشمس تجری لمستقر لہا، وہ سورج اپنے مستقر پر گھوم رہا ہے اور چاند اپنے مستقر پر گھوم رہا ہے، دونوں آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں۔ تو یہ نظام قدرت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَبَثَّ مِنْهُمَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ، اور زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سب قسم کے جانور کو پھیلا دیا ہے۔ یہ اللہ کی وحدانیت ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ پرندے کتنے ہیں جو انڈے دیتے ہیں، مرغیاں کتنی ہیں دنیا میں جو انڈے دیتی ہیں، بطخ کتنے ہیں جو انڈے دیتے ہیں۔ ان سارے ہی انڈوں میں بچوں کی پرورش ہوتی ہے، سارے انڈوں میں بچوں کی پرورش۔ کبھی دیکھا آپ نے کہ بطخ کے انڈے سے مرغی کا بچہ نکل گیا؟ ایسے دیکھا ہے؟ نظام چل رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ انسان کے، عورت کے پیٹ سے کتے کا بچہ نکل گیا اور بندر کے پیٹ سے انسان نکل گیا، ایسا کوئی نہیں ہے۔ یہ نظام کیسے چل رہا ہے؟ اس پیٹ کے اندر، انسان کے پیٹ میں، عورت کے پیٹ میں انسان ہی کیوں پل رہا ہے؟ وہ تو قدرت والا ہے۔ لیکن ایک وقت میں ساری دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ رہتے ہیں، اور جو مادہ ہے اس کے اندر بچوں کی پرورش انڈے کی شکل میں اور رحم کی شکل میں جتنی مخلوقات پرورش پا رہی ہیں، ان سب کی دیکھ بھال ایک وقت میں وہ اللہ اکیلا اللہ کر رہا ہے۔ کتنی بڑی قدرت ہے ایک وقت میں۔ کسی کی آنکھ بن رہی ہے، کسی کے کان بن رہے ہیں، کسی کی ناک بن رہی ہے، کسی کا دماغ بن رہا ہے، کسی کا کچھ بن رہا ہے۔ آپ تصور کر کے دیکھیں، اتنا بڑا نظام ہے، اتنی بڑی دنیا میں اتنا بڑا نظام چل رہا ہے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ عورت کے پیٹ سے کتے کا بچہ نکل گیا ہو، کتیا کے پیٹ سے انسان کا بچہ نکل گیا ہو، اور بطخ کے انڈے سے مرغی کا بچہ نکل گیا ہو۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا، بلکہ ہم لوگ گاؤں دیہات میں ایسا کرتے ہیں کہ وہ بطخ چونکہ ادھر ادھر پھرتی رہتی ہے، تو وہ بطخ کے انڈے کو عورتیں جمع کر کے مرغی کے پیٹ کے اندر ڈال دیتی ہیں، اور مرغی اس کو اپنا انڈا سمجھ کر اس کو سیتی رہتی ہے، بیٹھتی رہتی ہے، گرمائی پہنچاتی رہتی ہے۔ وہ 21 دن کے بعد جب وہ انڈے پھٹتے ہیں اور اس میں سے بطخ کے بچے نکلتے ہیں، حالانکہ اس انڈے پر مرغی بیٹھی ہوئی ہے۔ آج بھی یہ گاؤں دیہاتوں میں ایسے کرتے ہیں۔ اب وہ انڈے جب پھوٹتے ہیں اس میں سے بچے نکلتے ہیں، وہ شروع میں تو چوزے کی طرح لگتے ہیں، وہ بعد میں جب وہ بڑے ہوتے تو مرغی دیکھ کے بھی پریشان ہوتی ہے، بھائی یہ کیا نکل کے آ گیا، میرے بچے تو ہے نہیں ہے۔ اب مرغی بیٹھ رہی ہے بطخ کے انڈے پر، تو مرغی کی گرمائی مل رہی ہے، لیکن انڈے کس نے دیے؟ بطخ نے دیے۔ تو ظاہر سی بات ہے مرغی کی گرمائی ہے تو مرغی کے بچے نکلنے چاہیے، لیکن انڈے چونکہ بطخ کے پیٹ سے نکلے ہیں تو بطخ کے ہی بچے ہوں گے اس میں، اب چاہے اس کو گرمائی بطخ دے یا مرغی دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام قدرت ہے
ان چیزوں پہ بھی انسان غور کرے تو اللہ کی وحدانیت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ایک ڈاکٹر جو الٹرا ساؤنڈ کرتا ہے، کب کرتا ہے؟ یہ 4 مہینے کے بعد کرتا ہے۔ 4 مہینے سے پہلے مشین بھی نہیں بتائے گی کیا چیز ہے، 4 مہینے کے بعد بتا دیتا ہے، مشین بتاتی ہے کہ بچہ ہے یا بچی ہے۔ تو اب تو خیر سرکار کی طرف سے تھوڑی اس پر بندش ہے، لیکن پھر بھی لوگ کراتے ہیں۔ ہمارے ایک جاننے والے تھے، ان کے گھر میں 2 بچیاں آ گئی، پیسہ بہت ہے ان پہ، کہنے لگا مولوی صاحب بچے کی خواہش ہے۔ میں نے کہا کہ بھائی اللہ دیتا ہے، آپ صلاۃ الحاجت کا ورد وہ اہتمام کرو اور میں دیتا ہوں کچھ، تو میں نے کچھ پڑھ کر کے دیا کھانے کے لیے۔ چونکہ وہ تھا بخیل ٹائپ کا، مالدار اکثر بخیل ہوتے ہیں، پیسہ بہت ہے، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ یونیورسٹی میں ان کی سروس ہے، اچھی پوسٹ پر ہیں میرے جاننے والے دعا سلام کے۔ تو جناب علی ان کو میں نے دیا کچھ پڑھ کر کے، تو امید آئی، لیکن چونکہ پیٹ میں درد تھا نا کہ 2 بچیاں پہلے ہو چکی ہیں، کہیں تیسری نہ آ جائے، اللہ کی ذات پر یقین نہیں۔ بیوی ان کی بہت نیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ الٹرا ساؤنڈ کرا کر دیکھ لیتے ہیں۔ بیوی نے منع کیا، کوئی نہیں، جو اللہ دے گا اللہ کی مرضی۔ کہنے لگے نہیں چلو، وہ گرم ہو گئے، بیوی نرم ہو گئی، شوہر کے تابع ہوتی ہیں بیوی۔ انہوں نے جا کے الٹرا ساؤنڈ کرایا، الٹرا ساؤنڈ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ بچی ہے، خارج کر دو، خارج کر دو۔ یہ مسلمانوں کی بات بتا رہا ہوں، مسلمان پڑھا لکھا آدمی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ دیکھنا اولاد کو اس کے ڈر سے قتل نہیں کرنا کہ اس کو کھلائے گا کون۔ اللہ فرماتے ہیں میں تم کو کھلاتا ہوں، تم کو بھی میں ہی کھلاتا ہوں، اور تمہاری اولاد کو بھی میں ہی کھلاؤں گا، تم ڈر کیوں رہے ہو؟ بہرحال انہوں نے الٹرا ساؤنڈ کرایا، الٹرا ساؤنڈ میں بتایا ڈاکٹر نے کہ بھائی بچی ہے، انہوں نے خارج کر دیا۔ جب خارج کیا تو 4 مہینے کا بچہ اچھا خاصا بڑا ہو جاتا ہے۔ جب خارج کیا، بچے کو نکالا تو وہ بچہ تھا، بچی کی جگہ بچہ تھا، وہ دونوں کے ہوش اڑ گئے۔ مشین نے کیا بتایا اور یہ کیا بتایا، بچی اور آیا بچہ، دونوں کے ہوش اڑ گئے۔ اب انہوں نے مجھے اطلاع دی کہ آپ تشریف لائیں۔ میں گھر گیا ہوا تھا، راستے میں انہوں نے اسٹیشن سے مجھے ریسیو کر لیا اور پھر انہوں نے اپنی کہانی بتائی مجھے۔ میں نے کہا اللہ کی طرف سے بہت بڑی تمہارے اوپر لعنت برسنے والی، توبہ کرو، استغفار کرو۔ ان کی بیوی بہت رو رہی تھی بیچاری۔ بہرحال وہ نقصان تو ہو گیا۔ پھر دوبارہ انہوں نے ڈر کے مارے الٹرا ساؤنڈ نہیں کرایا، پھر لڑکی آ گئی۔ تو اب جس چیز کا انسان خوف کر رہا تھا، اللہ نے پھر اس کو اسی میں گرفتار کیا۔ لو تم میری تخلیق میں دخل دینا چاہتے ہو، تم تو آمنا صدقنا کہو اور اپنی زندگی گزارتے چلے جاؤ، دنیا کا نظام چلتا رہے گا اسی طریقے سے۔ پیٹ کے اندر مشین کے ذریعے سے تم دخل دیتے ہو، حالانکہ وہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام۔ ماں کے پیٹوں میں اور مادہ کے پیٹ میں کیا چیز ہے وہ تو اللہ کو پتہ ہے، یہ مشین کیا بتائے گی؟ مشین تو تمہاری ایجاد ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ اس زمین کے اوپر اللہ پاک نے قسم قسم کے جانور بھی پھیلا دیے، وہ تصریف الریاح، اور ہوا کو چلا دیا، والسحاب المسخر، ہوا اور بادل کو، ہوا کو چلایا۔ میں نے بتایا ابھی ہوا بعض وقت رحمت بن کر آتی ہے اور بعض وقت زحمت بن کر آتی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب بادل چھا جاتے ہیں آسمان میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے۔ حضرت عائشہ فرماتی میں نے حضور بارش ہونے والی ہے، خوشی، لوگ خوش ہو رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا اسی ہوا کے ذریعے سے قوم عاد کو اللہ نے تباہ کر دیا تھا۔ تو ہمارے نبی کبھی آگے جاتے کبھی پیچھے آتے، کبھی آگے جاتے کبھی پیچھے آتے، پریشان ہو جاتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب بارش ہوتی، جب ہمارے نبی کو سکون ہوتا کہ اللہ کی رحمت برس گئی۔ اور بادل کو آپ دیکھیے کہ کتنے ٹنوں کے حساب سے اس میں پانی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بین السماء والارض، زمین اور آسمان کے بیچ میں اس کو ہم نے روک لیا ہے۔ کون ہے روکنے والا اس کو؟ تم روک کر بتاؤ، یا اس میں سے پانی نکال کے دکھاؤ، نہیں نکال سکتے جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا۔ لآیات لقوم یعقلون، ان ساری چیزوں کے اندر کیا چیز ہے؟ وہ اللہ کی وحدانیت ہے،
کہ اللہ تعالی ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ان چیزوں میں تم غور کرو. جب تم غور کرو گے اے عقل والو تم دیکھو گے ذرے ذرے میں پتے پتے میں قطرے قطرے میں میری وحدانیت کی ہر نشانی تمہیں موجود ملے گی. ایک ذرہ بھی پکار کر کہے گا کہ ایک اللہ ہے جو اس دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اللہ تعالی کی وحدانیت کو اپنے دلوں میں یقین راسخ کے ساتھ بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. حرکات چل رہی تھی، زبر زیر پیش کی حرکت کو جب تلاوت کرتے ہیں تو عام طور سے جن کو مشق نہیں ہوتی وہ کھینچ دیتے ہیں. زبر کی حرکت کو نہیں کھینچیں گے، بتایا تھا، زیر کو بھی نہیں کھینچیں گے، پیش کو بھی نہیں کھینچیں گے. زبر کو جب کھینچیں گے جب آگے الف آ جائے یا کھڑا زبر آ گیا، زبر سے الگ کھڑا زبر کو بھی کھینچتے ہیں الف کی طرف. زبر کے آگے الف آ جائے تو کھینچیں گے جیسے وا نا، لیکن زبر کے آگے الف آیا اور الف کے آگے جزم آ گیا یا تشدید آ گئی پھر نہیں کھینچیں گے، پھر یہ حرف وہاں جا کر مل جائے گا، کھینچا نہیں جائے گا. اور زیر کو کھینچنے کا قاعدہ یہ کہ کھڑا زیر آئے تو کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے لی لا، یہ کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو بھی کھینچتے ہیں، کھڑا زیر کو بھی کھینچتے ہیں. خالی زیر کو نہیں کھینچیں گے. خالی زیر کو کھینچنے کے لیے آگے یا ساکن آئے گی، یعنی ایسی یا جس کے نیچے دو نقطے ہوتے ہیں یا گول یا ہوتی ہے اس کے اوپر جزم ہو تو کھینچ کر پڑھیں گے. پیش کو کب کھینچتے ہیں؟ خالی پیش کو نہیں کھینچتے. الٹا پیش کو تو کھینچتے ہیں، خالی پیش کو نہیں کھینچتے. پیش کو جب کھینچیں گے جب آگے واو ساکن آ جائے، یعنی واو کے اوپر جزم آ جائے، اس سے پہلے پیش آ جائے تو پھر کھینچ کر پڑھیں گے. اس کا بھی قاعدہ ہے جب آگے جزم یا تشدید آ جائے تو پھر یہ واو بھی کھینچ کر نہیں پڑھا جاتا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما، کہنے سننے کو بے حد قبول فرما. اے اللہ ہمیں اپنی وحدانیت کو صحیح معنوں میں یقین کامل کے ساتھ اپنے دلوں میں پیوست کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنے اعتقاد کو مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرما. جو پریشانیاں آتی ہیں وہ بھی آپ کی طرف سے. اے اللہ جو راحتیں آتی ہیں وہ بھی اللہ آپ کی طرف سے. اے اللہ ہمیں بہرحال یقین کامل کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اسلامی زندگی نصیب فرما، اپنے گناہوں پر ندامت نصیب فرما، ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، پریشان حال بھائیوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حلال رزق اور طیب رزق عطا فرما، حرام رزق سے ہماری حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، جنت کا داخلہ آسان فرما، جہنم سے حفاظت فرما. اے اللہ محشر کی رسوائی سے حفاظت فرما، اپنی رضا نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما، اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، اپنے نبی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جب تک ہماری زندگی ہے عافیت والی زندگی نصیب فرما، پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما. آزمائش کے لائق ہم نہیں ہیں اے اللہ، نہ ہمارا اتنا ایمان مضبوط ہے نہ ہمارا قوہ مضبوط ہے. اے اللہ ہم آپ کی پکڑ سے حفاظت مانگتے ہیں. اے اللہ ہمیں پناہ نصیب فرما. اے اللہ راحت اور سکون والی زندگی نصیب فرما، دنیا بھی اچھی بنا اور آخرت میں ہمیں راحت نصیب فرما. اپنی فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وصحبہ اجمعین برحمتک یا